حمد و صلات کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ محمد 26ویں پارے سے ایک آیت مبارکہ کا حصہ تلاوت کیا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے، سننے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان المعظم بڑی تیزی سے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور عن قریب رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہم سب کو رمضان میں داخل فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے، تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں رمضان کی بابرکت ساعتیں عطا فرمائے۔ یقیناً ہم جیسے گناہ گار اور سست اور کاہل لوگوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے، ایک مہربانی ہے کہ اگر یہ گناہ گار نفل پڑھیں تو میں انہیں فرض کا ثواب عطا کر دوں، اور فرض پڑھیں تو میں 70 فرضوں کا ثواب عطا کر دوں۔ اسرائیلیات، اس سے مراد بعض دینی کتابوں میں وہ واقعات مراد ہوتے ہیں کہ جو پرانے زمانے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں واقعات ہوئے، ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ اسرائیلیات اسرائیل سے بنا ہے، تو اس کی جو مضبوطی ہے اس قدر تو نہیں کہ جس قدر قرآن پاک کی یا حدیث مبارک کی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور احادیث طیبہ کو بہت ہی چھان پھٹک کر ان کے راویان پر جرح کر کے، تنقید کر کے، بہت چھان پھٹک کر کے احادیث مبارکہ کو جمع کیا گیا ہے۔ تو قرآن و سنت کا جو معیار ہے اس کو اس وقت دنیا میں کوئی کتاب میچ نہیں کرتی یا اس کے مد مقابل کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اس کی مضبوطی دوسری کتابوں کی وہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام کی اور سنت مبارک کی۔ بہرحال اگر قرآن و سنت کے مطابق اسرائیلیات یعنی وہ واقعات ہو جاتے ہیں تو انہیں بھی علماء نے کہا ایکسیپٹ کیا جا سکتا۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعے سے آغاز کرتا ہوں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا مجھے اپنا کوئی مقبول بندہ دکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے آپ فلاں ایک چٹان ہے ادھر چلے جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس چٹان یا پتھر جو بڑا سا تھا اس کے پاس گئے۔ جب وہاں پہنچے تو وہ چٹان شق ہو گئی، پھٹ گئی، اور اس میں سے ایک خوبصورت آدمی برآمد ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ وہ عبادت میں مصروف ہے۔ جب وہ فارغ ہوا تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی تم کون ہو اور کب سے یہاں ہو؟
تو کہا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں اور تقریباً 200 سال سے اس پہاڑ میں ہوں اور عبادت میں مصروف ہوں۔ تو کہا کہ یہ مقام تمہیں کیسے ملا؟ عرض کی کہ میں اپنی والدہ اور والد کی خوب خدمت کرتا تھا، تو میری والدہ مجھے دعا دیتی تھی کہ یا اللہ میرا بیٹا جو دعا کرے وہ قبول کر لے، اور والد کی بھی خدمت کی، وہ خدمت کرتے کرتے اپنے آخری وقت کو پہنچے اور چلے گئے دعا دیتے ہوئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ پھر تم کیا دعا مانگتے تھے؟ انہوں نے عرض کی کہ میں یہ دعا مانگتا تھا، یا اللہ مجھے رزق کی، کھانے کمانے کی اس ذمہ داری سے بری کر دے، تاکہ میں بس یکسوئی کے ساتھ تیری بارگاہ میں عبادت کرتا رہوں۔ تو والدین کی خدمت کی، انہوں نے دعا دی، میں نے دعا کی، اللہ نے وہ قبول فرما لی۔ تو یہ ایک غار تھی، میں اس میں کسی کام سے آیا تو پیچھے سے وہ غار بند ہو گئی، اور اس وقت سے میں اندر ہوں، اور اب صورتحال یہ ہے کہ میں عبادت میں مصروف ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے انگور عطا فرما دیتا ہے، میں اندر اس کو کھا لیتا ہوں تو میرا پیٹ بھی بھر جاتا ہے، پیاس بھی بجھ جاتی، اور یہی میرا عمل تقریباً 200 سال سے چل رہا ہے۔ اس مختصر سے واقعے کے اندر جو بات مرکزی ہے وہ ہے والدین کی خدمت، کہ انسان کو والدین کی خدمت اور ان کی دعائیں وہاں تک لے جاتی ہے جہاں تک وہ سوچ نہیں سکتا۔ لہذا اپنے بڑوں کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک یہ بہت ضروری ہے۔ یہ واقعہ کیوں سنایا؟ 15 شعبان المعظم کی شب گزری، تو شعبان المعظم کے فضائل میں بعض بزرگوں نے اس واقعے کو لکھا، اور پھر اس نے کہا کہ جو شعبان کی 15ویں شب کو عبادت کر لے تو میرے 200 سال کے برابر عبادت کرنے کا ثواب اسے مل جائے گا۔ اب وہ شب تو گزر گئی، شعبان المعظم کی 15ویں شب کی جہاں فضیلت احادیث طیبہ میں آئی ہے، وہاں پہ ایک حدیث شریف جس کو امام قرطبی نے نقل کیا، فرمایا اذا کانا لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی نصف شب آتی ہے، یعنی پورے شعبان کا نصف اس کی شب 15ویں شب، یتحقق اللہ علی امتی، تو اللہ تعالیٰ میری امت پر خصوصی توجہ اور کرم فرماتا، فیغفر لکل مؤمن لا یشرک باللہ شیئا، اللہ تعالیٰ ہر اس مومن کی بخشش کا اعلان فرماتا ہے جو شرک میں، کفر میں مبتلا نہ ہو۔ دوسری حدیث میں آتا ہے حل من مستغفر، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا، اسے بخش دیا جائے۔ الا خمسا، لیکن 5 لوگوں کو بخشش اس رات بھی نہیں دی جاتی۔ فرمایا ساحرن، جو جادو کرتا ہے
اس کی بخشش نہیں کی جاتی. او کاہنن، یا جو نجومی بن رہا ہے، او عاقن لوالدیہ، یا جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے 15ویں شب میں، اس کی بھی معافی نہیں ہوتی. او مدمن خمر، اور جو شراب نوشی کرتا ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی. او مصرن علی الزنا، یا زنا میں مبتلا شخص، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی، یعنی اس کے لیے 15ویں شب میں مغفرت کا اعلان نہیں. ایک حصہ جو والدین کا نافرمان، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ کہاں ماں باپ کی خدمت پہ اسے وہ مقام مل رہا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک مقبول بندے کو دیکھ رہے ہیں، اور کہاں نافرمانی کرنے والا کہ جہاں عام بخشش کا اعلان ہو رہا ہے، اس دن اس کے لیے اعلان ہو رہا ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی. تو ماں باپ کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک. آج کا جو زمانہ ہے، اولاد اپنے ماں باپ سے بیزار نظر آ رہی ہے، اسے دوست اچھے لگتے ہیں، اسے موبائل پر دوسرے لوگ، سوشل میڈیا کے ذریعے جڑنے والے لوگ یہ اچھے لگتے ہیں، اور اسے والدین کا کہنا ماننا اچھا نہیں لگتا. کیونکہ جدید زمانہ ہے، لوگ آرٹیفیشل طریقے سے کمانے کے ذرائع بھی ڈھونڈ رہے ہیں. اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں لگ جاؤ، وہ فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں. تو وہ کر یہ رہے ہیں نوجوان طبقہ کہ صبح سے شام اور شام سے رات اور اسی میں مصروف، حتیٰ کہ انہوں نے جو سوشل ایکٹیویٹی ہے، یعنی کہ فزیکل جا کر کسی کی خیریت دریافت کرنا، کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بیٹھنا، وہ سب ختم کر دیا، اور وہ اپنے چینل کو یا اپنے جو بھی ایک سلسلہ آرٹیفیشل کمائی کا ہے اس کو بڑھانے کی کوشش میں لگے ہوئے. اب اس میں اگر کسی عزیز کا انتقال بھی ہو گیا تو مر گیا تو مر گیا بھائی، اس کا اتنا وقت میں کیا کروں، میں تو اپنی آمدن دیکھوں. اماں ابا اگر بیمار ہیں تو بھائی کو کہہ دو نا، وہ لے آئیں گے دوائی وغیرہ. اچھا بھائی، وہ فلاں کو کہہ دو، وہ لے جائیں گے آپ کو ہاسپٹل میں، ذرا مصروف ہو. اور اس طرح ہم نے جو ایک مالی کیفیت ہے یا دنیاوی مصروفیات ہے، اس کو سامنے رکھ کر ماں باپ کی خدمت کو چھوڑ دیا. حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ جو جہاد میں حصہ لے تو جہاد اتنا بڑا ثواب ہے کہ جو چلتے وقت خاک اڑ کے اس کی ناکوں میں جائے تو اللہ اس کے بدلے بھی اسے ثواب عطا فرماتا ہے. اگر وہ جہاد فی سبیل اللہ میں انتقال کر جائے تو ابھی اس کا پہلا قطرہ زمین پہ گرے گا نہیں، اسے جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جائے گا. اور وہ زمانہ جب کہ مکہ مکرمہ کے اندر مسلمانوں پر بہت زیادہ حالات تنگ تھے تو لوگ ہجرت کر کے گئے، اور اس وقت ہجرت لازمی تھی. اور پھر جب مدینہ شریف گئے دوسری ہجری کے یعنی دوسرے سال میں جہاد کا حکم آ جاتا ہے کہ اب جو اسلام کے خلاف تنگ کرے، پریشان کرے، جنگ کرے، اس سے جنگ کرو.
تو ایسے موقع پہ ایک صاحب حضور کی بارگاہ میں آئے، جبکہ حضور کو افرادی قوت کی ضرورت ہے، ادھر فیصلہ ہو چکا ہے۔ عرض کی حضور میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک زندگی ہے، دم میں دم ہے، میں آپ کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد میں شریک ہوں گا۔ حضور علیہ السلام نے بیعت نہیں فرمایا، پوچھا ماں باپ ہیں؟ عرض کی جی حضور۔ بوڑھے ہیں؟ عرض کی جی حضور بوڑھے ہیں، خدمت کی ضرورت ہے۔ فرمایا فجاہد فیہما، تو جاؤ ان کی خدمت کرو، تمہیں ان کی خدمت میں ہی جہاد کا ثواب ملے گا۔ جہاد فی سبیل اللہ، جہاں جنت کا حکم مل رہا ہے، جنت کی بشارت مل رہی ہے، انہیں وہاں سے موڑ کر ماں باپ کی خدمت میں جوڑا جا رہا ہے۔ اور آج ہم دنیا میں لگ کر ماں باپ کی خدمت کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو میرے خصوصاً نوجوان بھائیوں، ماں باپ کی خدمت بہت ضروری ہے۔ قرآن کی دو آیتیں ملتی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ماں باپ کی بات ارشاد فرمائی، ایک جگہ عبادت کا اور ایک جگہ شکر کا۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ تم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت بڑی ہی نکتہ آمیز ہے اور اس کے اندر بڑی علمی گہرائی ہے۔ عبادت ایک روحانی رشتہ ہے جس کی انتہا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں جس کا آغاز اللہ کی ذات ہے، کہ ہمارا پیدا ہونا یا بننا ہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ جس نے ہمیں بنایا ہم اسی کی عبادت کریں۔ اور اس دنیا میں ہم آئے تو پہلا رشتہ جس سے جڑا وہ ماں باپ ہے، تو دونوں کو بالکل برابر رکھا کہ ادھر عبادت خدا اور ادھر خدمت والدین۔ سورہ لقمان کے اندر جب حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان کی باتوں کو من و عن اپنے کلام کا حصہ بنایا۔ اب حضرت لقمان کی بات نہیں بلکہ اب اس کے اندر کلام الہی سمجھا جائے۔ ارشاد فرمایا انشکر لی ولی والدیک، سنو میرا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ فرمایا میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ دیکھو رب کی ناشکری آج کل بڑے عروج پر ہے، اور ماں باپ کی بھی بدسلوکی یا احسان مندی کو ترک کرنا عروج پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دونوں کو ساتھ ملایا کہ تم میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو۔ تو انہوں نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر یا استطاعت میں رہ کر اولاد کو پالا پوسا پڑھایا، ان کی خدمت کی، بہت سارے ایسے کام کیے، ایسے سہولتیں فراہم کی جس کو انہوں نے خود نہیں اٹھایا۔ اپنی ضروریات کو پیچھے رکھ دی، آپ کی میری ضروریات کو آگے بڑھایا۔ جا کر ان کو کبھی ایسا بھی تو کہہ دیں کہ شکریہ کہ آپ نے میرے لیے اتنی خدمت کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میرے لیے اتنی خدمت کی۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں بالکل جو ذہن ہے وہ الگ ہے۔ ہم کسی کے اگر کوئی دوست ہو، کوئی
افسر ہو تو وہ اس کو تو کہتے ہیں جی شکریہ، اور اس کے آگے آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اس نے کتنا کیا ہوگا؟ کوئی تحفہ دے دیا ہوگا، کچھ پیسے دے دیے ہوں گے، کوئی ایڈوانس سیلری دے دی ہوگی، لیکن وہ والدین کہ جو خدمت کرتے رہے اپنے آرام کو ترک کر کے ہمیں، اسی طرح وہ چاہتے ہوں گے کہ بہت تھک گئے ہیں آرام کر لیں، لیکن بچے بیمار پڑ گئے تو انہیں دوائی دلانے لے گئے۔ وہ چاہتے ہوں گے کہ میں 5 بجے تک کام کروں، لیکن بچوں کو دیکھ کر انہوں نے اوور ٹائم کام کیا ہوگا، کسی نے 9 بجے تک، کسی نے 10 بجے تک۔ اور ایسے بھی ہوں گے کہ جب بڑے ہو گئے، ہوش سنبھالا، تب پتہ چلا یہ ہمارے ابا ہیں، صبح سے کام پر جاتے تھے، رات کو آئے، کچھ دیر آرام کی، پھر الگ صبح پھر نکل گئے کام کاج میں۔ جو لوگ دھوپ میں کام کر رہے ہیں، جو لوگ اونچی بلندی پہ کام کر رہے ہیں، وہ بھی تو انسان ہی ہیں۔ جہاں جو ہے دل تیز دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، وہ بھی شیشے صاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ بھی تو کسی کے باپ ہوں گے۔ وہ اولاد سوچے کہ اس بندے نے اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کیا ہوا ہے، اگر وہ چاہے تو وہ بھی کہیں دسترخوان کے کونے پہ بیٹھ جائے، اتنے کھلے ہوئے شہر میں اس کو بھی 2 روٹی ملی جائیں گی، آخر وہ کیوں اتنی خدمت کر رہا، وہ کیوں اتنی مشقتیں اٹھا رہا؟ تو کبھی اسے بھی جا کے 2 بول بولنے چاہیے کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے خدمت کی اور آج ہمیں اس قابل بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انشکر لی ولی والدیک، تم میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو، ان کے لیے بھی دعائیں کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ایسے دعا کیا کرو اے اللہ جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر مہربانی اور شفقت کی، اللہ میرے ماں باپ پہ بھی ایسی ہی تو مہربانی اور شفقت فرما۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ آج کے جہاں بہت سارے فتنے ہیں، اس میں سے ایک فتنہ، جدید فتنہ، وہ نوجوان نسل کو والدین کی خدمت سے دور کرنے کا بھی ہے، اپنے عزیزوں کے حقوق ادا کرنے سے دور کرنے کا بھی ہے۔ ہر ایک آرٹیفیشل طریقے پر لگا ہوا ہے، اور فزیکل جو اس کے معاشرتی اور سوشل ایکٹیویٹی تھی وہ اس نے چھوڑ دی۔ آپ بتائیے کہ وہی جو جدید زمانہ ہے وہ کیسے اپنی بہنوں کے ساتھ خدمت کر رہا ہے، بہنوں کے بچوں کی کیسے خدمت کر رہا ہے، خاندان کے لوگوں کی کیسے خدمت کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے میرا مال بڑھے، اس وجہ سے میں سب کو چھوڑوں، تو مال تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے من سرّا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کی خدمت کرے۔ جو اپنے لیے کھا رہا ہے تو اپنے بہنوں کو بھی دے دے، اپنے بھائیوں کو بھی دے، بہنوں کے بچوں کو بھی دے۔ آج کا یہ زمانہ دیکھیں، پہلے یہ ہوتا تھا ایک کمانے والا 10 لوگ بھی کھانے والے آرام سے گزر و بسر ہو جاتا تھا۔ اب 4 کما رہے ہیں پھر بھی 10 لوگوں کا گزارا نہیں ہو رہا۔ ہم نے خواہشات بڑھا دی اور جو برکت کے ذرائع ہیں اسے چھوڑ دیا۔ یہی ہوتا تھا نا، ہفتے ہفتے آ کر عزیز و قارب رہ لیتے تھے اور خوش خوش رہ لیتے تھے، دل کشادہ تھے۔ اب تو یہ ہے کہ ہم ایک جگہ بیٹھے ہوں تو 2 گھنٹے نہیں بیٹھ سکتے، 1 گھنٹے کے بعد اکتاہٹ ہو گئی، اور اس کے بعد میں اپنے، آپ اپنے، اور وہ اپنے موبائل میں لگ گیا، وہ کسی اور دنیا میں مگن ہو گیا۔ حسن سلوک، ان کی خدمت گاری۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ 15 شعبان المعظم کی شب جہاں عام معافی کا اعلان تھا، ان میں کچھ لوگوں میں ایک وہ کہ جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے۔ ایسے بھی واقعات سننے کو ملتے ہیں، دل روتا ہے کہ ماں باپ کو کہیں خالہ بھائیوں کے ہاتھ بھیجا اور پیچھے سے بیٹا بہو اور پوتا پوتی سامان لپیٹا اور چلے گئے، گھر پہ آئے واپسی
ارے ساز و سامان، گھر، اس کے بعد مرتے دم تک اولاد کا منہ نہیں دیکھا۔ ایسے بھی واقعات ہیں، ہو رہے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑی بدسلوکی ہے، ناروا سلوک ہے۔ اللہ نے والدین کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے۔ والدین کو بھی چاہیے کہ حق اور سچ سے، حلال مال سے اولاد کی تربیت کرے، جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرے، ان کے لیے حرام مال جمع نہ کرے، ان کے لیے ناجائز طریقہ اختیار نہ کرے، جتنا ہو سکتا ہے اتنی اپنی محنت کرے اور ان کے لیے حسن سلوک کرے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جو بہت ہی حضور کے خدمتگار صحابی تھے، ان کی صرف بیٹیاں تھیں، بعض کہتے ہیں کہ بیٹے بھی تھے، بہرحال تو وہ مال جمع نہیں کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ بھئی آپ کچھ مال جمع کریں اپنی آل اولاد کے لیے۔ کہا جی میں نے مال تو جمع نہیں کیا، لیکن میں نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت دے دی ہے، ان کو دین پڑھا دیا ہے، ان کو میں نے سورہ واقعہ یاد کروا دی ہے، اور کہا ہے بیٹا روزانہ رات کو سونے سے پہلے یہ پڑھ لیا کرو۔ میں نے فرمان رسول سنا ہے، جو پڑھ کر سوئے گا کبھی اس کو فاقہ نہیں آئے گا۔ مجھے اپنے رسول پہ بھروسہ ہے، میرے بچے بھوکے نہیں مریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے انتظام کرتا رہے۔ دین بھی سکھاؤ، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔